اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہجر میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بابت یوں فرمایا، اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دو۔ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا۔ انہوں نے کہا، ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ بولے کہ جب مجھ کو بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہو جائیے۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہوں؟ مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔ پھر کہنے لگے کہ فرشتوں تمہیں اور کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس پر عذاب نازل کرے، مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے، البتہ ان کی عورت، اس کے لیے ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی۔ پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے تو لوط نے کہا، تم ناآشنا لوگ ہو۔ وہ بولے کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں، اور ہم سچ کہتے ہیں، سو آپ کچھ رات رہیے، اپنے گھر والوں کو لے نکلے اور خود ان کے پیچھے چلے، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے۔ اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی۔ اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑتے آئے۔ لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ اے محمد، تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھار نے آ پکڑا، اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا، اور ان پر کنکر کے مخصوص پتھر برسائے۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے، اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔ مزید فرمایا، اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جو تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ لوط، اگر تم باز نہ آؤ گے تو شہر بدل کر دیے جاؤ گے۔ لوط نے کہا، میں تمہارے کام کا سخت دشمن ہوں، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔ سو ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی، مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ان پر مینا برسایا۔ سو جو مینا ان لوگوں پر برسا جو ڈرائے گئے تھے بہت برا تھا، بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ یہ واقعہ سورہ شعراء میں تھا۔ مزید سورہ نمل میں فرمایا، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم دیکھتے بھالتے بے حیائی کے کام کرتے ہو؟
کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ چنانچہ ان کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے، اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دی، مگر ان کی بیوی کہ اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی، اور ہم نے ان پر مینا برسایا، سو ان لوگوں پر جن کو متنبہ کیا گیا تھا، جو مینا برسا بہت برا تھا۔ لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ قرآن مجید کی دیگر صورتوں میں اس طرح کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتب ہوتے ہو، تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ تم کیوں لذت کے ارادے سے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو اور مسافروں کی راہزنی کرتے ہو اور اپنے مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ پھر ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ لوط نے کہا کہ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، کیونکہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے ناخوش اور تنگ دل ہوئے۔ فرشتوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کیجیے اور نہ رنج کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ یہ بدکاری کرتے رہے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے سمجھنے والوں کے لیے اس بستی میں ایک کھلی نشانی چھوڑ دی۔ یہ واقعہ سورہ عنکبوت میں ہے۔ نیز ارشاد ہے قرآن مجید میں، اور بلا شبہ لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے جب ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو عذاب سے نجات دی، مگر ایک بوریا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر ہم نے 200 کو ہلاک کر دیا، اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ آیات سورہ صفات کی تھی۔ سورہ زاریات میں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور آپ کو ان والدین کی خوشخبری ملنے کا ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اس ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں، تمہارا مدح کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گناہ گار لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر کنکر برسائیں، جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال دیا، اور اس میں سے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ اور جو لوگ دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں بڑی نشانی چھوڑ دی۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے، لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا، تو ہم نے ان پر پتھراؤ کرنے والی ہوا چلائی، مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو سحری کے وقت ہی بچا لیا، اور اپنے فضل سے شکر کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، مگر انہوں نے ڈرنے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا، تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو، اور ان پر صبح سویرے ہی عدل عذاب نازل ہوا۔ سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ یہ واقعہ سورہ قمر کی آیات میں بیان کیا گیا ہے۔
یہ کچھ معتد صورتیں تھیں جن میں قوم لوط کا ذکر کیا گیا۔ میری اگلی ویڈیو انشاءاللہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو دعوت و تبلیغ کے متعلق، اس کے علاوہ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان اور قوم کے کردار کے متعلق ہوگی۔ اگر آپ حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت تبلیغ اور حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان اور قوم کے کردار کے متعلق جاننا چاہتے ہیں اور اپنے علمی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو ضرور سنیے گا۔